بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ تمام لوگ دین کی باتیں سنتے ہیں اور سن کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خوش رکھے اور زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے تہمت، یعنی جھوٹا الزام لگانے کی سزا۔ جیسا کہ ہماری سیریز چل رہی ہے جرائم یعنی جرم اور اس کی اسلامی سزائیں، ہم نے زنا اور چوری کے تعلق سے باتیں بیان کی تھی۔ آج ہم آپ کے سامنے تہمت کے متعلق کچھ بیان رکھ رہے ہیں۔ تہمت کیا ہے؟ یہاں جو تہمت کا لفظ استعمال ہم کر رہے ہیں، یہاں تہمت سے مراد زنا کی تہمت ہے، یعنی کسی عورت کے اوپر جو ہے یہ تہمت لگا دینا کہ یہ عورت زناکار ہے، یا اس کا جو ہے رنگ ڈھنگ زنا کرنے کی طرف جا رہا ہے، یا یہ جو ہے اس طرح کی عورت ہے۔ تو اس میں جو تہمت لگائی جاتی ہے، جھوٹی تہمت، اس میں حد جو لگائی جاتی ہے وہ زنا کی تہمت پر حد لگائی جاتی ہے۔ اور چیز کی اگر تہمت لگایا جا رہا ہے تو تعزیری طور پہ اس کی سزا کچھ دی جا سکتی ہے، حاکم وقت کسی چیز کی سزا متعین کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو سزا جس چیز پر ملے گی، جس کا ہم ذکر کریں گے، وہ کس چیز کے لیے ہے؟ زنا کی تہمت، بس اور کچھ نہیں۔ زنا کی تہمت اگر کوئی آدمی کسی عورت کے اوپر لگاتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے یہ بہت بڑا گناہ اسلام کے اندر مانا گیا ہے۔ دیکھیے، ایک عورت کی سب سے بڑی عزت جو ہے اس کی پاک دامنی ہوتی ہے، اور وہ ہرگز اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے کہ میری پاک دامنی کے اوپر ذرہ برابر بھی آنچ آئے۔ جو عورت پاک باز ہے، پاک دامن ہے، اور جن لوگوں نے اپنی عزت کو ہمیشہ بچا کر کے رکھا ہے اور اپنی عزت کے ساتھ ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہیں کیا، کھلواڑ نہیں کیا، ان لوگوں نے ذرہ برابر کبھی بھی یہ نہیں محسوس کیا کہ، یا یہ نہیں چاہا کہ میرے اوپر جو ہے کوئی اس طرح کی تہمت لگا دے۔ کوئی پاک باز عورت ذرہ برابر بھی اس کو پسند نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اچھے سے سمجھا اور مخلوق کے درمیان اس معاملے کو بہت ہی خاص طور سے بیان کیا۔ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی آیت نازل فرمائی ہے، اور فرمایا سورہ نور کے اندر کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، تہمت سے مراد میں نے کیا؟ وہی تہمت، زنا کی تہمت، اس طرح کی تہمت لگاتے ہیں کس کے اوپر؟ محصنات، غافلات، مؤمنات، یعنی جو ہے پاک دامن اور بالکل بے خبر، یعنی اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ میں زنا بھی کر سکتی ہوں، اس کو احساس تک نہیں ہے، اور اس کے بارے میں اس طرح کی جو ہے خبر پھیلا دی گئی۔ تو جو اس طرح کی عورت یعنی پاک دامن اور غافل ہے، بے خبر ہے اس طرح کی چیزوں سے، مؤمنات، مومنہ عورتیں، ان کے اوپر اگر تہمت لگاتا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اس کے اوپر لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس کے اوپر لعنت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے، دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے عورتوں کے اوپر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورہ نور میں شروع میں ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یرمون المحصنات، کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، ثم لم یتوبوا، اور تہمت لگانے کے بعد اگر توبہ نہیں کرتے ہیں، تہمت لگانے کے بعد اگر توبہ نہیں کرتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور 4 گواہ پیش نہیں کرتے ہیں، یا تو توبہ کر لیں، حد لگے گی انہیں، اور توبہ کر لیں تو ان کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی، اور نہیں اگر اپنے الزام پر، جو الزام وہ لگا رہے ہیں اس پر وہ قائم ہے، تو 4 گواہ ان کو پیش کرنا پڑے گا۔ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر اس کے بعد اگر 4 گواہ نہیں پیش کر پائیں، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، یہ سزا ہے، 80 کوڑے لگائے جائے گا اس کو، اور اس میں کسی کو چھوڑا نہیں گیا ہے۔
چاہے کوئی بھی ہو، اسلام کے دائرے میں سب ایک جیسے ہیں، ایک برابر ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کو جو ہے حد قذف لگائی گئی ہے، 80 کوڑے ان لوگوں کو لگائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین تابوا، ہاں جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اس کے بعد اس طرح کا کام نہ کریں تو ایسی صورت میں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ تہمت لگا رہے ہیں تو ان کی شہادت، ان کی گواہی کبھی قبول مت کرو۔ یعنی اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اگر ایک آدمی اس میں ملوث ہو جاتا ہے، یعنی کہ کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے، تو لگانے کے بعد اس کی ویلو اللہ رب العالمین کیا اتنی گر جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی گواہی بھی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، ان کی گواہی بھی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے، جب توبہ کر لیں گے تو ان کی گواہی قبول ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، یعنی ایسا گناہ ہے، 7 گناہوں کا ذکر کیا ایک کے بعد ایک، اور کہا کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ اس سے ہلاک ہونا یقینی ہے، یعنی بندے کا ہلاک ہونا، اس کی زندگی اور اس کی آخرت تباہ ہونا بالکل یقینی ہے۔ یعنی یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان جو ہے بالکل منہدم ہو جائے، برباد ہو جائے، زمین میں دھس جائے، وہ ایسا یہ گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہی گناہوں میں سے وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، ایک بے خبر، یعنی جس کو اس کی خبر بھی نہیں، جو یہ سب کچھ جانتی بھی نہیں ہے، ایسی پاک دامن مومنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، یہ ان گناہوں میں سے ہے جو انسان کو بالکل ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ تو بہرحال ہم نے آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کی۔ اگر کوئی اشارے سے یہ کام کر رہا ہے، مان لیجئے کوئی آدمی واضح الفاظ استعمال نہیں کرتا لیکن اشارہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں علماء اکرام کے الگ الگ اقوال ہیں، اس میں سے جو واضح سمجھ میں آتا ہے اور جو صحیح قول ہے، راجح قول ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی اشارہ کر کے کسی کے اوپر تہمت لگا رہا ہے اور اس کے اشارے سے یہ ثابت ہو جائے، بعد میں انویسٹیگیشن کی جائے گی، اس کی تحقیق کی جائے گی، اور اس کے اشارے سے اور اسی طریقے سے قرائن اس بات کا ثبوت دیں کہ نہیں، اس کا اشارہ جو ہے واضح طور پر اس عورت کے اوپر تہمت لگانا تھا، تو اس کو تہمت کے طور پر مانا جائے گا اور اس کے اوپر حد لگائی جائے گی۔ کسی کی عورت کی زندگی اتنی زیادہ آسان نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کیجئے، یہ ہمارے ملک کے لوگ کر سکتے ہیں، یہ جن کے اندر ایمان نہیں نہ ہوتا ہے وہ جو چاہے وہ بولیں، کسی عورت کو بدچلن بول دیا، کسی عورت کو جو ہے زانیہ بول دیا۔ ابھی دیکھیے کویت کے اندر ایک عورت ہے، سی او ہے، ایک بہت بڑی کمپنی چلاتی ہے، بہت بڑی کمپنی کی میں بہت بڑے عہدے پر ہے وہ، اور آج کل اس کی فوٹو چپکا کر کے لوگ بتا رہے یہ عورت یورپ گئی تھی اور 7 مردوں کے ساتھ جو ہے عشق بازی میں پکڑی گئی ہے، 7 مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یعنی عشق بازی کر رہی تھی، اس میں جو ہے یہ عورت پکڑی گئی ہے۔ اب وہ چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، کوئی ہے ہی نہیں، سب اندھے بہرے گونگے ہیں، یہاں سے لے کر کے پورا آگے تک سب اندھے بہرے گونگے ہیں، کون ہے یہاں پر لگام لگانے والا؟ یہاں جس کو چاہے وہ بول دو۔ ایک پاک باز عورت جس کا اس طرح کی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں، یہاں تک کہ عرب کے لوگوں نے بھی اس طرح کی خبر کا جو ہے باقاعدہ اس طرح کی خبر کا رد کیا ہے اور تردید کی ہے کہ یہ سراسر جھوٹی خبر ہے، ایک پاک باز عورت کے اوپر اتنی بڑی تہمت۔ تو جس کے لیے یہ سب گناہ بہت بڑی چیز ہے، وہ یہ سب چیز سمجھ سکتا ہے، جس کے اندر شرم ہوگی، جس کے اندر حیا ہوگی، اور جس کے اندر جو اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، جس کے اندر دوسروں کی عزت کا جذبہ ہوگا، صرف زبانی نہیں بلکہ دل سے جس کے اندر عزت کرنے کا جذبہ ہوگا، وہ یہ سب چیز سمجھ سکتا ہے۔ جو آئی ٹی سیل بنا ہوا ہے اور اپنے موبائل کے ذریعے سے جو ہے پوری دنیا کو قبضے میں کیے ہوئے ہے اور الٹی سیدھی خبریں پھیلا رہا ہے فیک نیوز کے ذریعے سے، اور لوگوں کے درمیان نفرت اور ایک دوسرے کے درمیان عداوت پیدا کر رہا ہے نا، وہ یہ سب بات نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو خالی اپنے لوگوں کی پرواہ رہے گی، اپنے مذہب کے لوگوں کی پرواہ رہے گی، اس کو انسانیت سے کوئی مطلب نہیں ہے، حالانکہ وہ انسانیت کے نام پر سب سے زیادہ بولنے والا ہے، لیکن جب موقع آئے گا تو اس کو انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف اور صرف اپنے مذہب کے خاص لوگوں سے، مذہب میں بھی خاص لوگوں سے لینا دینا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، اس کا جو ہے بہت بڑا جرم ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلام میں بالکل بھی معاف نہیں ہے۔
اگر اشارے کنائے میں بھی یہ کام آدمی کرتا ہے اور قرینے سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ہاں اس کا اشارہ کرنا یہ بالکل دل کے پکے ارادے کے ساتھ اس کے اوپر تہمت لگانا تھا، زنا کی تہمت لگانا تھا، تو اس کے اشارے کو بھی دلیل بنایا جائے گا اور اس کو جو ہے حد لگائی جائے گی۔ حد جو ہے کیسے مانی جائے گی؟ یا تو وہ خود اقرار کرے کہ ہاں میں نے فلاں عورت کے اوپر تہمت لگائی ہے، یا تو وہ خود اس کا اقرار کرے، اور یا پھر جو ہے گواہی آئے، دو گواہ اگر آتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے اس سزا کو مانا جائے گا کہ ہاں انہوں نے جو ہے تو یہ گناہ کیا ہے، انہوں نے تہمت لگائی ہے۔ تو دو گواہ کا بھی ہونا ضروری ہے، یا پھر اس کا اقرار ہو۔ اگر اقرار کر لیتا ہے کوئی بات نہیں، ورنہ دو گواہ کافی ہیں۔ اور اگر صحیح میں مان لی اس نے جو تہمت لگائی ہے یہ صحیح ہے، تو اس کے باوجود اس کے علاوہ 3 اور لوگ کو آنا پڑے گا جو عینی شاہد ہوں، 3 اور لوگ کو آنا پڑے گا، 4 ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں جس کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے اس کو جو ہے سزا دی جائے گی زنا کی، 4 عادل اگر گواہ ہو جاتے ہیں تو۔ اور اگر 3 تک بھی رہیں گے تب ان لوگوں کو تہمت کی سزا ہوگی۔ اس کا ذکر میں نے ابھی 2 دن پہلے بھی کیا تھا۔ اگر مان لیجئے والد جو ہے تہمت لگاتا ہے اپنی بیٹی کے اوپر، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا والد اپنی بیٹی کے اوپر تہمت لگا سکتا ہے؟ لگا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ لگا دے، کوئی ایسا معاملہ آ جائے سامنے کہ ایک والد ہی اپنی بیٹی کے اوپر تہمت لگا دے، تو کیا اس کو سزا ہوگی؟ یعنی والد کو سزا ہوگی؟ اگر اس کی لڑکی بے گناہ ہے یا 4 گواہ اگر یہ نہیں پیش کر پایا تو ایسی صورت میں کیا اس کو حد لگے گی قذف کی؟ قذف یعنی یہی تہمت لگانے کی سزا ملے گی؟ ملے گی۔ والد ہو چاہے دادا ہو چاہے غیرہ ہو چاہے اپنا ہو چاہے کوئی ہو، اگر تہمت لگا رہا ہے ثابت نہیں کر پائے گا تو والد ہو چاہے کوئی ہو اس کو جو ہے حد لگے گی، اس کو جو ہے سزا ملے گی۔ 80 کوڑا اس معاملے میں سزا ہے، جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ اس کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ فَإِن جَاءَ بَعْدَ الْقَذْفِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ، اگر 4 گواہ آ جاتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی 3 اور آ جاتے ہیں تو اس کی حد معاف ہو جائے گی، یعنی 80 کوڑا جو اس کو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ وَهَكَذَا إِذَا أَقَرَّ الْمَقْذُوفُ بِالزِّنَا، یا اگر زنا کرنے والی جو عورت ہے وہ جو ہے خود کہہ دیتی ہے کہ نہیں ان کی تہمت صحیح ہے، وہ اکیلے بولا، یعنی اکیلے اس نے تہمت لگائی، اور یہ عورت کیا کہتی ہے کہ ہاں میں کہتی ہوں کہ ہاں میں نے زنا کیا، تو اس کو معاف کیا جائے گا کیونکہ یہ اقرار کر لی۔ اب یہ نہیں کہا جائے کہ 3 اس نے پیش نہیں نہ کیا تو اس کو کیوں چھوڑ رہے، اس کو بھی سزا دو، نہیں، کیونکہ اس نے اقرار کر لیا تو ایسی صورت میں اب اس کو جو ہے معاف کر دیا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیونکہ اس نے اقرار کر لیا ہے، جس چیز کی تہمت لگائی گئی تھی وہ اس کو اقرار سے ثابت ہو گیا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو جو ہے حد نہیں لگائی جائے گی۔ ایک مقام ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر تہمت لگانے کے بعد بھی حد نہیں لگائی جائے گی۔ وہ مقام، وہ جگہ کون سا ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہ جگہ ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت بہترین رشتہ ہوتا ہے، اگر اچھے سے گزرے تو اس سے بڑھ کر کے اس سے بہترین رشتہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن اگر یہ رشتہ گڑبڑائے تو پھر بڑا خطرناک بھی ہے یہ معاملہ۔ تو میاں بیوی میں اگر ایک دوسرے کے اوپر اتنا اعتماد ختم ہو جائے کہ ایک دوسرے پر الزام لگا دیں تو ایسی صورت میں جو ہے ان لوگوں کو حد نہیں لگائی جائے گی۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی جو تہمت لگا رہا ہے وہ سچا ہو، اور ہو سکتا ہے عورت اگر تہمت کا انکار کر رہی ہے تو وہ سچی ہو، یا تو عورت نے کیا یا تو نہیں کیا۔ اگر کیا ہے، زنا کیا ہے، اور مرد جو ہے تہمت لگا رہا ہے اس کے اوپر، تو ہو سکتا ہے یہ سچی تہمت ہو، اور اگر عورت انکار کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مرد یا بیوی میں سے کوئی ایک سچا یا ایک جھوٹا ہے۔ تو اب کیا ہوگا، اس میں کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، ایسی صورت میں جو ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے ہیں، تو اس کا اسلام نے اور شریعت نے بالکل الگ راستہ نکالا ہے۔ سورہ نور ہی کے اندر ان آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ یہ لمبی آیتیں ہیں، اس کا مفہوم آپ کے سامنے ہم بتا دیتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائے گا اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اپنے خود کے، تو ایسی صورت میں وہ 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹا ہوں۔ پھر عورت سے کہا جائے گا چلو اب یہی تم کرو،
تو عورت کیا کرے گی؟ اس سے کہا جائے گا کہ تم 4 بار قسم کھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور کہو کہ وہ جھوٹا ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب میرے اوپر نازل ہو۔ یہ اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں ملائنہ۔ ملائنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپس میں لعنت کروانا ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک، یعنی ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا۔ یا تو اقرار کر لے، جس نے زنا کیا وہ اقرار کر لے کہ ہاں وہی میں نے اقرار کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت لینا بہت خطرناک کام ہے۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو یہ سب کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور ان کا دل گوارا نہیں تھا کہ میں کیسے اس عورت کے ساتھ رہوں گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اس وقت یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی بیوی کو دیکھے گا اس طرح کا کام کرتے ہوئے، جائے گا 4 گواہ اکٹھا کرنے، سب کو بلائے گا، بلا کر کے کہے گا کہ دیکھو دیکھو یہ ہو رہا ہے، وہ یہ کرے گا، پکڑ کر کے قتل نہیں کر دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری غیرت ٹھیک ہے، تم غیرت کی بات کر رہے ہو، لیکن میں تم سے کہیں زیادہ غیور ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں آیت نازل فرمائے گا، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو ہلال بن امیہ ان کی بیوی کو بلایا گیا اور کہا گیا چلو، تو 4 بار جو ہے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، کہا کہ میں سچا ہوں، یعنی میری بیوی نے ایسا کیا ہے۔ 4تھی مرتبہ جب قسم کھانے لگے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جب یہ کہنے لگے، کہنا شروع کرنے ہی والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلال رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، رک جاؤ، یہ 5واں جو ہے نا یہ بالکل پڑنے والا ہے۔ تو ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں بالکل سچا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں۔ 5ویں بار بھی وہ قسم کھا گئے۔ پھر اس کے بعد عورت سے کہا گیا، عورت نے بھی 4 بار کہہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کے کہہ دیا کہ یہ جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 5ویں مرتبہ جب لعنت کی اور غضب کی قسم کھانے لگی کہ لعنت ہو میرے اوپر، اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں، یا وہ جو ہے تو سچے ہیں اگر، تو جب یہ 5ویں مرتبہ بولنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ، رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، ابھی بھی موقع ہے، تم چاہو تو اللہ سے ڈر سکتی ہو، رک جاؤ۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ میں اپنی قوم کو مایوس اور ان کو بدنام نہیں ہونے دوں گی۔ دیکھا آپ نے کیسے اپنے قوم کی عزت کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، کہا کہ میں اپنی قوم کو مایوس اور بدنام نہیں ہونے دوں گی، میرے بعد میری قوم کا اگر میں اقرار کر لوں گی کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے تو میری قوم کی بدنامی ہوگی۔ تو دنیا کی بدنامی انہوں نے مول لے لیا، اور آخرت کی جو عذاب تھا، آخرت کی جو سزا تھی اس کو انہوں نے ہلکا سمجھا۔ اس کے بعد 5ویں مرتبہ بھی یہ قسم کھا لی۔ اس کے بعد اولاد ہوئی، تو اولاد جو ہے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی نہیں تھی، بلکہ جس آدمی کے اوپر الزام تھا کہ اس آدمی نے زنا کیا ہے، اس آدمی کے جیسا وہ بچہ پیدا ہوا۔ بہرحال یہ تفصیلات ہے، تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ تو یہ واقعہ اور بتا کر کے ہم آپ کے سامنے اس سزا کو اور واضح کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تہمت لگانے کے بعد جو ہے سزا نہیں ملے گی، حد نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے حد نہ ملنے کی؟ کیونکہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، یہاں کس کو کون حد لگائے گا، پھر ساتھ میں رہے گا کیسے؟ تو یہ اتنا ملائنہ کرانے کے بعد کیا ہوگا؟ دونوں میں الگاؤ کرا دیا جائے گا، اب دونوں ایک ساتھ نہیں رہیں گے، تم اپنے راستے جاؤ، تم اپنے راستے جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ حد ہے۔ کس چیز کی حد ہے؟ کسی کے اوپر الزام لگانا۔ مت الزام لگائیے کسی کے اوپر۔ کوئی عورت موبائل سے بات کر رہی ہے، آدھا گھنٹہ بات کر رہی ہے، 45 منٹ بات کر رہی ہے، اور شک ہو جاتا ہے، راہ چلتے لوگوں کو شک ہو جاتا ہے۔ آج کل کیا ہے، اتنا زیادہ کالنگ فری ہو گئی ہے، لوگ کتنا بات کر اپنے گھر والوں سے گھنٹہ گھنٹہ بھر بات کر رہے ہیں۔ آپ تحقیق، اگر آپ کی بہت قریبی کوئی لڑکی ہے، بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، تو پہلے تحقیق کر لیجئے کہ یہ کہاں اتنا بات کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کر رہی ہے یہ بات کس حد تک ہے، اس کو روکنے کی کوشش کیجیے۔ ضروری نہیں کہ بات کر رہی ہے تو زنا بھی ہو گیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کا فون نمبر ایک دوسرے کے پاس ہے لیکن ملے نہیں ہیں آج تک، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو فوری طور پہ زنا کی تہمت لگا دینا یہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایک حد تک تحقیقات کرنی چاہیے، اس کے بعد کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تہمت کا وبال اپنے جان پر مت لیجیے۔ یہاں تو کوئی 80 کوڑا لگائے گا نہیں، یہ نہ اسلامی ملک ہے، نہ یہاں پر نظام ہے۔ یہاں تو آپ 2-4-5 ہزار روپے خرچہ کیجئے، آرام سے باہر آ کر کے ٹہلیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر۔ تو اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے، اللہ رب العالمین کا خوف رکھیے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے اس کا عذاب دے گا۔
اور دنیا میں ہمیں سزا نہیں مل رہی، یہ تو اور خطرناک ہے، کیونکہ جن لوگوں کو دنیا میں سزا ملی ہے ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ایسا معاف کیا ہے، ایسا معاف کیا ہے کہ ان کے جیسی توبہ کسی کی نہیں مانی گئی۔ غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے زنا کیا تھا، آ کر کے اقرار کیا تھا، بچہ پیدا ہونے تک انہیں چھوڑا گیا، اس کے بعد دودھ پلانے تک ان کو چھوڑا گیا، اور اس کے بعد جب ان کو رجم کیا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا یہ عورت ہے، چھپا لیتی بات کو، کتنا دیکھو اس کی بدنامی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اس کے بارے میں ایسی سی باتیں کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے اس نے زنا کیا، سزا بھی تو پالی اس نے دنیا میں، پاک ہو گئی، صاف ہو گئی، اور اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینہ کے اندر جتنے لوگ ہیں سب پر بانٹ دیا جائے تو سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اتنی بہترین توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی ہے۔ توبہ بھی کی، آ کے اقرار کی کہ میں نے کیا ہے۔ کون اس کو پکڑ کر کے لایا تھا؟ کس نے گواہی دی تھی؟ کوئی نہیں، کوئی گواہی نہیں دیا تھا اس کی۔ خود آ کر کے اللہ کا ڈر رکھے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے غلط کیا، اور آ کر کے اس نے اپنے اوپر سزا نافذ کروائی۔ تو حدود لگنے کے بعد، دنیاوی سزا ملنے کے بعد انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے پاک کر دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کی نیت کرے تو، توبہ کی نیت اگر نہیں کرتا تو بھائی بات اس کی الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس طرح کے عظیم عظیم گناہوں سے بچائے، ان گناہوں سے بچائے اللہ تبارک و تعالی جن گناہوں کی سزائیں باقاعدہ قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے گناہوں سے ہم لوگوں کو ہزار ہزار کلومیٹر اور ہزار ہزار میل دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔